فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، گرامی قدر بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو، وَأَتِمُّ اور پورا کرو، الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، حج اور عمرہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے پورا کرو۔ ایک بڑا اہم جملہ ہے جو ہمیں اور آپ کو اس جملے پر غور اور تدبر کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ پہلی چیز اس میں یہ بیان کی گئی ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ والعمرہ، اور دوسری چیز ہے للہ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ۔ آگے کی آیت کی طرف میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اسی جملے سے متعلق چند گفتگو کرتا ہوں۔ اور تم حج اور عمرے کو پورا کرو، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حج اور عمرہ پورا کرنا یہ ایک جملہ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ دیکھیے، علماء کہتے ہیں اس کے معنی میں دو تین چیزیں داخل ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پورا کرو حج اور عمرے کو، یعنی ایک بار جب اس کی ابتدا کر لی ہے تو اب اسے ہر حال میں پورا کرنا لازم ہے، اور اس کو چھوڑنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ دیگر احکام عبادات سے اس طرح مختلف ہیں کہ دیگر احکام عبادات جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یعنی ان میں جو واجبات ہیں، واجبات سے ہٹ کر کے انسان اگر سنت پڑھ رہا ہے یا فرض ہی پڑھ رہا ہے، اگر چھوڑ دے تو اس کا پھر کوئی کفارہ نہیں، لے کہ واجب ہے تو اس کو دوبارہ ادا کرے۔ اگر نفل روزہ انسان نے رکھا اور کسی ضرورت سے یا کوئی وجہ ہوئی اس نے روزہ چھوڑ دیا، تب اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان اس پر بات پر عمل کرے کہ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، ایک کام شروع کریں تو اس کو باطل نہ کرو، لیکن بسا اوقات ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں۔ البتہ حج اور عمرے کا معاملہ ہے کہ ایک بار شروع کر دینے کے بعد اب اس کو باطل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے، اور اگر مجبوری سے کسی رکاوٹ سے حج کو پورا نہ کر سکے، عمرے کو پورا نہ کر سکے تو یہ نہیں کہ چھوڑ دیا ختم ہو گئے، اس کا احرام ختم ہو گیا، نہیں۔ احرام کو توڑنے کے لیے کیا ہے؟ انسان ایک جانور ذبح کرے، محصر کے حکم میں ہوگا، یعنی روک لیا گیا، پورا نہیں ہو سکتا، پھر اس کے بعد اپنے بال کو چھلا کر کے آزاد ہو۔ حج اور عمرہ نماز اور روزے وغیرہ سے مختلف نہیں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ ایک بار اگر تم نے شروع کر دیا ہے وَأَتِمُّ، تو اسے تمہیں پورا کرنا ہے۔ اب نفلی عمرہ ہی کیوں نہیں ہے، نفلی حج کیوں نہیں ہے، اب اسے درمیان میں چھوڑ دینے اور توڑ دینے کا تمہیں اختیار نہیں ہے، تمہارے توڑنے سے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرے کو تم پورا کرو، یعنی اس کے جو اعمال ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، سنن و مستحبات ہیں، ان تمام کو لے کر کے حتی الامکان جتنا ہو سکے تم ادا کرو، اس میں کوتاہی نہ کرو۔ اس میں کوتاہی کرنا یہ قطعاً مناسب نہیں ہے۔ تیسرا معنی علماء نے یہ بھی لیا ہے کہ حج اور عمرہ جو کیا جائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حج کے دوران بار بار یہ تاکید فرماتے تھے خذوا عنی مناسککم، اے لوگو اپنے مناسک ہم سے سیکھ لو، حج کا طریقہ، عمرے کا طریقہ ہم سے سیکھ لو، شاید اس سال کے بعد تمہاری ملاقات نہ ہو۔ تو یہ پہلی چیز ہے وہ اتم الحج والعمرہ میں بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ادب ہے کہ للہ، یہ چیز اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونی چاہیے، اس میں دنیا ریا اور نمود دنیاوی فائدہ کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میرا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ اب اس پورا کرنے کے لیے جو پورا کا ہم نے معنی رکھا ہے، اس کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ ہم کون کون سے کام کریں گے تو ہمارا حج عمرہ پورا ہوگا، اور ہم نے کہاں کوتاہی کی تو ہمارا حج عمرہ پورا نہیں بلکہ ناقص ہو جائے گا۔
اس سلسلے میں لوگوں کی آسانی کے لیے علماء نے حج کے جو کام ہیں، مناسک کے جو حج ہیں، انہیں 3 حصوں میں بانٹا ہے ہماری آپ کی سہولت کے لیے۔ پہلا جسے فرائض کہہ لیجئے یا ارکان کہہ لیجئے، دوسرے واجبات کہہ لیجئے یا جن کی تاکید ہے کہہ لیجئے، اور تیسرے وہ کام جو سنن اور مستحبات میں ہیں۔ یہ 3 حصوں میں علماء نے بانٹا ہے تاکہ ہمارے اور آپ کے لیے مسئلے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ لیکن یہاں ایک بات میں ضرور کر دوں کہ علماء نے جو تقسیم کیا ہے اعمال حج کو، یہ رکن ہے، یہ واجب ہے، یہ مستحب ہے، اس لیے تقسیم نہیں کیا ہے، غور کریں گے، اس لیے تقسیم نہیں کیا ہے کہ ہم ارکان کو کا بڑا اہتمام کریں، ہم واجبات کو نہ چھوڑنا چاہیں، البتہ سنتوں کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَہ کے خلاف ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَہ کے خلاف ہے۔ علماء نے جو یہ تقسیم کیا ہے اس لیے نہیں کہ فرائض پر عمل کیا جائے اور واجبات کا اہتمام کیا جائے، چھوٹنے نہ پائیں، سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، یہ فکرہ غلط ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سے ساتھی، بہت سے بھائی جو ارے یہ واجب نہیں ہے، ارے چلو مثال کے طور پر کہہ دیا کہ 8ویں ذی الحجہ کے بعد جو مینا میں رات گزارنا یہ واجب نہیں ہے، چلو چھوٹ گیا تو ہم سیدھے عرفات چلے جائیں گے، بلکہ بہت سے لوگ کہیں چلو عرفات جا کر کے احرام باندھیں گے۔ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ، بلکہ بعض لوگ تو بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی لاپرواہی سے، چلو کوئی بات نہیں ہے، یہاں سے میرے لیے تھوڑی سی مسائل ہے تو ہم چل کر کے آگے احرام باندھیں گے اور ایک ہم دم دے دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ تمہارے دم کا محتاج ہے، تم سے ایک بکری چاہتا ہے، اللہ غنی ہے اور حمید ہے، اللہ غنی اور حمید ہے، اس کا محتاج نہیں ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو پورا کرو۔ تو علماء نے جو تقسیم کیا ہے کہ انسان کی جو پوری کوشش ہو کہ حج اور عمرہ اتمام کو پہنچے، لیکن اگر کسی مجبوری سے نہ چاہتے ہوئے بھی، کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی چیز چھوٹ جا رہی ہے، اس میں تاخیر ہو جا رہی ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہوگا؟ یعنی گویا کہ عمل کے لحاظ سے سب برابر ہے، ہر ایک پر عمل کیا جائے گا، فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن و مستحبات ہیں، ارکان ہیں، جو ہر ایک پر عمل کیا جائے گا، اور ہر ایک پر عمل کیا ہوگا؟ عمل للہ کیا جائے گا، کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے اپنے نبی کو، جیسے کہ جابر بن عبداللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا اور آپ جیسے وہی قرآن کی تعویل تفسیر کو زیادہ بہتر جانتے تھے، یہ حج سے متعلق بیان فرمایا، جیسا آپ نے عمل کیا ویسا ہم نے بھی عمل کیا ہے۔ تو اصل یہ ہونا چاہیے کہ ہم ویسے عمل کر رہے ہیں۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اگر کوئی ایسی چیز درپیش آ گئی کہ ہم اتمام نہیں کر پا رہے ہیں حج اور عمرے کے کام کو، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آخری جس کام میں ہمارے لیے رکاوٹ بن رہی ہے، آیا یہ رکن ہے یا یہ واجب ہے یا سنن اور مستحبات میں ہے۔ اگر رکن ہے تو حتی الامکان اس کو پورا کیا جائے گا، بغیر پورا کیے ہمارا حج ہوگا ہی نہیں۔ اگر گزر گیا حج ہمارا اور ہم نے یہ کام نہیں کیا اور اب پورا کرنے کا موقع نہیں ہے، جیسے بعض ارکان ہوں گے پورا کرنے کا موقع نہیں سے آگے آئے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر آئندہ سال حج واجب ہوگا۔ اور اگر وہ کام واجبات میں سے ہیں، جسے علماء نے کہا، جیسا کہ میں بھی ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر واجبات میں سے ہیں تو ہم اپنی کوتاہی، اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جہاں توبہ استغفار کریں گے، شرمندہ ہوں گے، وہیں ہم ایک دم دے کر کے اس کا کفارہ کرنا چاہیں گے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں گے وہ واجبات اور سنن فرائض میں نہیں ہیں، ارکان میں نہیں ہیں، صرف سنتیں ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم سے یہ کمی رہ گئی ہمارے حج کے اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے انسان استغفار کرے اور یہ دعا کرتا رہے کہ اے اللہ تعالیٰ ہم سے کوتاہی تو ہو گئی ہے، اے اللہ تعالیٰ تو اس کوتاہی کا کفارہ کر اور ہمارے حج کو پورا کر دے۔ یہ اختصار سے چند مقدمے کے طور پر باتیں ہوئی تھیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ دیکھیں حج کے ارکان کیا ہیں۔ دیکھیں بھائی، اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ تفصیل کے لیے تو ارکان کے لیے ایک مجلس چاہیے، واجبات کے لیے ایک مجلس چاہیے اور سنن کے لیے الگ الگ، لیکن میں اختصار کے ساتھ، دیکھیے پہلی چیز ہم لیتے ہیں ارکان۔
ارکان جمع ہے رکن کی. یہ وہ اعمال ہیں حج کے کہ اگر وہ چھوٹ جائیں تو ہر حال میں ان کو پورا کرنا ہے. انہیں پورا کیے بغیر ہمارا حج درست ہوگا ہی نہیں. قبول ہونا دور کی بات، ہمارا حج ہی نہیں ہوگا. اور اگر اس کا پورا کرنا ممکن نہیں ہے تو گویا ہمیں دوبارہ آئندہ سال اللہ نے استطاعت دی تو ہمیں حج کرنی ہوگی. علماء کہتے ہیں اس راجح قول کے مطابق حج کے 4 رکن ہیں. بعض علماء نے 2 ہی رکن کیا ہے، بعض نے 6 شمار کیا ہے. لیکن مجھے جو پسند ہے وہ یہ ہے اس سلسلے میں حنابلہ کا مسلک کہ ارکان حج 4 ہیں. وہ کون ہیں؟ احرام باندھنا، طواف کرنا، اور سعی کرنا، اور عرفہ میں قیام. یہ 4 چیزیں ہیں جو حج کے ارکان کے اندر داخل ہیں. بعض اعتبار سے ایک 5ویں چیز بھی ہے اور اسے ایک قسم کی قوت حاصل ہے، لیکن ایک حدیث کی بنیاد پر میں اس سلسلے میں متردد ہوں کہ وہ ارکان میں ہے نہیں. وہ مزدلفہ میں مشعر حرام جسے کہا گیا ہے وہاں پر وقوف ہے، وہاں پر وقوف ہے. البتہ جو باقی چیزیں جو ہیں وہ یہ کیا ہیں؟ وہ یہ 4 چیزیں حج کے ارکان میں داخل ہیں. وہ کیا؟ احرام باندھنا، عرفہ میں وقوف قیام کرنا، طواف زیارت اور سعی. یہی چیز کیا ہے؟ حج کے ارکان میں ہے. اب ہم دیکھتے ہیں احرام، اس کی تھوڑی سی تفصیل رکھتے ہیں. ساتھیو احرام کیا ہے؟ احرام بنا ہے حرام سے، جس کے معنی ہوتا ہے حرمت اور احترام کے. تو احرام کا معنی یہ ہے حالت احرام میں داخل ہونا. احرام کا لغوی معنی یہ ہے کہ حالت احرام میں داخل ہو جانا. چونکہ احرام کی نیت کر لینے کے بعد بندے کے اوپر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب تک حلال تھیں، جیسے شکار کرنا ہے، فقہا کی اصطلاح میں سلے ہوئے کپڑے پہننا ہے، سر کا ڈھانکنا ہے، موزہ پہننا ہے. یہ چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھیں، بلکہ بعض چیزیں جو ہمارے لیے لائق ثواب بھی تھیں، اب وہ وقتی طور پر ہمارے لیے حرام ہو جا رہی ہیں. یہ معنی ہے احرام کا. اصطلاحی طور پر احرام کہا جاتا ہے کہ حج یا عمرہ کے کاموں میں داخل ہونا یا حج اور عمرہ شروع کرنے کی نیت کر لینا. اس کی مثال بعینہ ہی ایسی ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکلا مسجد کے لیے، مسجد جانا یہ اس کی نیت ہے کہ ہاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن نماز میں داخل کب ہوگا؟ جب اللہ اکبر کہہ کر کے وہ ہاتھ باندھ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. اسی لیے جانتے ہیں کہ اسے تکبیر احرام کہا جاتا ہے. یعنی وہ تکبیر کہ اب اس کے بعد بندہ نماز میں داخل ہو گیا، اب نماز کے علاوہ دیگر چیزوں میں مشغولیت اس کے لیے جائز نہیں، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، بات کرنا ہے. تو احرام کا معنی یہ ہے کہ عبادت کی نیت سے انسان حج اور عمرہ کرنے کی نیت کر لے، وہ کام شروع کرنے کی نیت کر لے، یہی احرام ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات. اللہ تعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، تو کیا ہے؟ حج گنتی کے چند مہینے ہیں، لہذا ان مہینوں میں کوئی آدمی اپنے اوپر حج فرض کر لے، یعنی احرام باندھ لے. احرام باندھ لے تو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو یہاں فرض فیہن الحج یعنی اپنے اوپر حج فرض کر لے. کیا معنی ہے؟ حج میں داخل ہونے کی نیت کر لے. احرام کب باندھا جاتا ہے؟ یہ دیکھیں، احرام ضروری یہ ہے کہ حج کا جو احرام ہے، میں بھی عمرے سے متعلق گفتگو نہیں کرتا، حج کا جو احرام ہے وہ اشہر حج میں باندھا جائے. الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے جو مہینے ہیں انہی میں اسے احرام باندھنا ہے. حج کے مہینے سے پہلے اگر کوئی آدمی احرام کی نیت کرتا ہے تو اس کا احرام صحیح نہیں ہے. اور حج کے مہینے کیا ہیں؟ شوال ہے، ذی قعدہ ہے، اور ذی الحجہ ہے کے 9 دن ہیں. ذی الحجہ کے 9 دن احرام باندھنے کے لیے ہیں، ورنہ حج کے کام کے لیے پورا ذی الحجہ ہے تقریباً، لیکن احرام باندھنے کے لیے شوال، ذی قعدہ اور 9 محرم، یہ
دن ہیں جن دنوں میں احرام باندھا جا سکتا ہے، نہ اس سے پہلے احرام باندھا جا سکتا ہے نہ ہی اس کے بعد احرام باندھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی 30 رمضان کو یہ کہے کہ ہم حج کا احرام باندھ لے رہے ہیں، یا 30 رمضان کو احرام باندھے اور وہ نیت کرے کہ یہ عمرہ ہوگا تمتع کا عمرہ، تو اس کا تمتع نہیں ہوگا، اس لیے کہ حج تمتع کا وقت ابھی نہیں آیا ہے۔ تو احرام جو ہوا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم نے کہا، اور احرام باندھنے کا وقت کیا ہے؟ اول وقت یہ ہے کہ جس وقت انسان حج کی نیت شروع کر لے، یہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، ان مہینوں میں، تو وہی جس دن نیت کرے گا یہ اس کے احرام باندھنے کا اول وقت ہوگا۔ گویا کہ پہلی شوال سے پہلے انسان احرام کی نیت نہیں کر سکتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ احرام کا آخری وقت کیا ہے؟ احرام کا آخری وقت 9ویں ذی الحجہ کا دن اور اس کے بعد جو رات آ رہی ہے اس کی آخری گھڑیاں ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ کا پورا دن اور ذی الحجہ کے بعد جو رات آ رہی 9ویں ذی الحجہ یعنی 10ویں ذی الحجہ کی جو رات آ رہی ہے اس کی آخری گھڑیاں ہیں۔ آخری گھڑی میں رات ختم ہونے سے پہلے اگر کوئی آدمی احرام باندھ لے اور وہ عرفہ میں وقوف کر لے تو یہ احرام باندھنے کی آخری گھڑی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال حج کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچ چکے تھے اپنے حج کو پورا کرتے یعنی عرفہ میں قیام کے بعد۔ تو آپ کے بعد اس موقع پر کئی صحابی آئے۔ ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن یعمر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا تو آپ عرفہ میں قیام پذیر ہی تھے ابھی کہ نجد کے کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے ادا کیا جائے، کیا ہے حج؟ تو آپ نے فرمایا الحج عرفہ فمن جاء قبل صلاة الفجر من لیلۃ الجمع فقد تم حجہ الى آخر الحدیث۔ جو شخص فجر کی نماز مزدلفہ میں پا لیتا ہے اس کا حج پورا ہو گیا ہے، اسے باقی کام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی جو قبیلے طی کے رہنے والے تھے، جو آج قصیم اور حائل کے بیچ، حائل کے قریب جو ہے یہ علاقہ ہے، یہاں سے عروہ ابن مدرس نامی ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سواری کو بھگاتے ہوئے آ رہا ہوں، ہر جگہ ہم نے چاہا جہاں ٹھہرنا نہیں، یہاں تک کہ عرفہ آیا اور وہاں سے آپ کے پاس اب فجر کی نماز میں آپ کو پا رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ادرک معنا هذه الصلاة، جو اس نماز کو ہمارے ساتھ مل جائے اس نماز میں، وَأَتَى عَرَفَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ، اور اس سے پہلے عرفات آ چکا ہو، پہنچ چکا ہو، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، رات اور دن میں کسی حصے میں، تو فقط تم حجہ وقضى تفثه، تو اس نے اپنے حج کو پورا کر لیا۔ تو گویا کہ معلوم یہ ہوا کہ احرام باندھنے کی آخری جو گھڑی ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ عرفہ۔ اس لیے ہم نے بیان فرمایا الحج عرفہ، اور آپ نے بیان فرمایا جو اسے اس نماز میں پالے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے پہلے حالت احرام میں وہاں پر ٹھہر چکا ہوگا عرفہ میں، تو ظاہر بات ہے جب آخری حصہ نہیں رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اول وقت میں پڑھتے تھے، کیسے؟ اول رات کے آخر میں یا فجر کے وقت میں وہ عرفہ مزدلفہ کس طریقے سے پہنچ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں عرفہ میں وقوف کے لیے یہ ضروری ہے کہ آخری وقت میں وہ چند شرائط ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص کیا ہو؟ مسلمان ہو، یعنی اگر وہ انسان عرفہ میں موجود تھا، مسلمان نہیں تھا، اور مزدلفہ آپ کے ساتھ آتا ہے اور ہاں مسلمان ہو جاتا ہے اور باقی حج پورا کرتا تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے محرم ہو، اس لیے کہ آپ نے الحج عرفہ بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ عرفہ میں جب موجود ہو تو کیا کرے وہ؟ اس لیے کہ بغیر احرام کے حج نہیں ہے، اسے ہونا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عرفہ میں وقوف کی اس کی نیت ہونی چاہیے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات۔ گویا کوئی میدان عرفات میں شروط کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر رات کو کسی وقت پہنچ جاتا ہے تو گویا اس کا حج ہو جائے گا۔ یہ
عرفہ میں قیام حج کا سب سے اہم رکن ہے، سب سے اہم رکن ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے الحج عرفہ، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر حج عرفہ میں قیام کا ذکر فرمایا، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، اور یہ مکہ کے جو مشرکین تھے ان کی تردید میں یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ لوگ حج کے لیے جب جایا کرتے تھے تو عرفات نہیں جاتے تھے، پورے عرب کے لوگ عرفہ جاتے تھے، لیکن مکے کے جو لوگ رہا کرتے تھے خاص طور پر قریش وہ مزدلفہ جاتے تھے اور وہیں سے منا آ جاتے اپنا حج پورا کر لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر تم لوگ وہیں سے رخصت ہو مزدلفہ کے لیے، منا کے لیے، جہاں سے لوگ رخصت ہو رہے ہیں، یعنی عرفہ میں قیام۔ وقوف بعرفہ کا یہ وقت کیا ہے، اس سے اندازہ لگ گیا ہوگا آپ کو کہ 9ویں ذی الحجہ کو زوال کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، یہ اول وقت ہے، وقوف بعرفہ کا اول وقت ہے، اور یہی قول راجح ہے۔ بعض علماء نے شروع صبح کے وقت سے کہا ہے، لیکن اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو زوال کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور رات تک رہا کرتا ہے، پوری رات ہے، جیسا کہ یہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی ہے۔ تو اب اس سے واضح ہو گیا ہوگا یہ جو رکن ہے وہ کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوگا۔ شروع ہوتا ہے کب؟ زوال کے بعد سے، اور ختم ہوگا کب؟ رات کے بالکل آخری حصے میں، اتنے وقت میں کہ انسان وہاں احترام باندھے عرفہ کے اندر، اور چند منٹ ہی وہاں پر کیوں نہ ٹھہرے، پھر اس کے بعد اگر امام کو آ کر کے فجر کی نماز میں پا لے رہا ہے تو گویا اس کا عرفہ میں قیام مانا جائے گا، واللہ عالم، ورنہ عرفہ میں قیام نہیں مانا جائے گا۔ حج کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے طواف افاضہ، اسی کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں، اسی کو طواف حج بھی کہتے ہیں، اسی کو طواف افاضہ۔ طواف افاضہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مزدلفہ سے افاضہ رخصت ہونے کے بعد کیا جاتا ہے۔ زیارہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ حرم سے باہر گئے تھے، اب اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر گویا زائر کے طور پر آ رہے ہیں۔ اور طواف حج اس لیے کہا جاتا ہے یا طواف واجب اس لیے کہ بغیر اس کے بندے کا طواف حج ہوگا ہی نہیں، اگرچہ اس کے علاوہ کتنے طواف وہ کر چکا ہو، 8 کو بھی کیا ہو، 7 کو بھی کیا ہو، 9 کو بھی کیا ہو، 6 کو بھی کیا ہو، حج کے لیے نکلا آ کر طواف کیا ہو، لیکن یہ طواف معتبر نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ 10 تاریخ کو طواف کیا جائے۔ اس کے رکن ہونے پر علماء کا اجماع ہے، جیسا کہ اس سلسلے میں بہت سے دلائل پائے جاتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کا اول وقت کیا ہے، طواف افاضہ کا اول وقت کیا ہے، یعنی کس وقت اگر انسان طواف کر لے تو اس کا طواف الافاضہ مانا جائے گا۔ دیکھیے اس سلسلے میں عام لوگوں کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ جو لوگ کسی بھی قسم کے عذر میں ہیں، اور انہیں پر اگر قیاس کیا جائے دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدھی رات کے بعد اگر طواف کرتے ہیں تو ان کا طواف افاضہ مانا جائے گا۔ آدھی رات کون؟ 10ویں ذی الحجہ سے پہلے جو آتی ہے، 9ویں ذی الحجہ کے بعد جو آدھی رات ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان اہل کو جو کمزور تھے انہیں آپ، اور بچے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے رخصت ہونے کی اجازت دے دی تھی، مزدلفہ سے اجازت دے دی تھی۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حدیث سنن ابو داؤد کے اندر حضرت عائشہ سے مروی ہے، ان کے بارے میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ النحر، یعنی وہ رات جس کے بعد قربانی کا دن آتا ہے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو اجازت دے دی، قبل سے فجر سے پہلے ہی وہ گئیں اور طواف افاضہ کر کے آئیں، طواف افاضہ کر کے آئیں۔ تو علماء کہتے ہیں جب آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے رخصت ہونا جائز ہے تو گویا طواف کرنا بھی جائز ہوگا۔ البتہ طواف افاضہ کا جو اول وقت ہے وہ یوم النحر ہے، 10ویں ذی الحجہ ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ البتہ اس طواف کو ایام تشریق میں کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ طواف افاضہ کا آخری وقت کیا ہے، اس لیے کہ اول وقت تو یوم النحر کو آدھی رات کے بعد جب وہاں سے رخصت ہونا جائز ہوا، طواف بھی جائز ہوگا۔ البتہ اس کا آخری وقت کیا ہے، اکثر علماء کا اس طرف گئے ہوئے ہیں کہ اس کا کوئی آخری وقت نہیں ہے، پورے سال سفر میں، محرم میں، ذی الحجہ، ذی القعدہ کبھی بھی انسان کر سکتا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جب تک طواف نہیں کرے گا اس وقت تک اس کا حج مکمل نہیں ہوگا، اور وہ مکمل طور پر حلال بھی نہیں ہوگا، یعنی خصوصاً جو میاں بیوی کا تعلق ہے یہ چیز اس کے لیے جائز نہیں ہوگی، چاہے وہ 2، 4، 6، 8، 10 مہینے ٹالتا جائے۔ بلکہ بعض علماء تو یہاں کہیں کہ اگر وہ نکاح کرے بھی تو نکاح منعقد نہیں ہوگا،
نکاح منعقد نہیں ہوگا. لیکن اس قول کے اوپر کوئی خاص دلیل موجود نہیں ہے. اس کے برخلاف جو زیادہ مجھے پسندیدہ قول ہے اور شیخ ابن عثیمین اور دوسرے بہت سے علماء نے اسے قبول کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے حج کے لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت متعین کی میقات زمانی متعین کر دی ہے اور وہ 3 مہینے قرار دیا ہے. الحج اشہر معلومات، اشہر معلومات یعنی شوال ذی قعدہ ذی الحج. اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف افاضہ کو بہت زیادہ اگر مؤخر کر دیا جائے، بہت زیادہ، دیکھیے میں جائز کی بات کر رہا ہوں، ورنہ افضل یہ ہے کہ اسے پہلے ہی دن کیا جائے. اگر پہلے دن نہ ہو سکے تو ایام تشریق جو حج کے کاموں کے دن ہیں، جو 5 دن حج کے ہیں، انہی دنوں میں اسے کیا جائے. لیکن بسا اوقات انسان کے لیے کوئی مجبوری ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اسے مہینہ آ گیا یا اسے اور کوئی ایسی رکاوٹ پیش آ گئی، کوئی آدمی وہ بیمار ہو گیا، ہاسپٹل کے اندر داخل ہو گیا، بہت سی چیزیں ہوا کرتی ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ذی الحجہ کے آخر تک، کیوں؟ اس لیے کہ ذی الحجہ ہی اشہر حرم کا آخری مہینہ ہے، لہذا اسے ذی الحجہ کے آخر تک جو ہے اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے اور یہی قول راجح لگتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی آدمی مؤخر کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو کرنا تو پڑے گا ہی، البتہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر دم دینا بھی واجب ہوگا. تیسرا رکن ہے چوتھا رکن جو ہے وہ السعی ہے، یعنی صفا اور مروہ کے درمیان تیز چلنا. یہ سعی کہلاتا ہے، جسے ہم لوگ اپنی زبان میں سعی کرنا کہتے ہیں. سعی کے معنی ہوتا ہے تھوڑا سا تیز چلنا، اور یہ عمرے کے اندر اور عمرے میں اور حج میں رکن کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی. یہ مسند احمد وغیرہ میں صحیح سند سے مروی ہے کہ اے لوگو سعی کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر سعی کو مقرر کر دیا ہے، فرض کر دیا ہے. مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ واللہ ما اتم اللہ حج لرجل، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس شخص کے حج کو مکمل نہیں کرتا، اس کا حج مکمل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر لے، ان کے درمیان طواف کر لے. تو معلوم یہ ہوا کہ سعی بین صفا والمروہ بھی یہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. صفا اور مروہ کی سعی کا جو وقت ہے وہ طواف کے بعد ہے، طواف کے بعد ہے. اب یہ طواف قدوم بھی ہو سکتا ہے اور طواف افاضہ بھی ہو سکتا ہے. طواف قدوم بھی خاص طور پر عمرے میں تو ضروری یہ ہے کہ یہ طواف کے بعد ہو. اور اگر انسان مفرد یا قارن ہے تو اس کے لیے اگر وہ طواف قدوم کے ساتھ سعی کر لے رہا ہے تو اب اس کو دوبارہ اس کا رکن پورا ہو گیا، دوبارہ سعی کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، نہ اس کے اوپر لیے سنت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی نہیں کی تھی. البتہ متمتع کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے طواف حج سے پہلے سعی کر لے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سہولت کے طور پر ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ سعی سے پہلے طواف ہونا چاہیے. لیکن یہاں چونکہ یہ بھیڑ بھاڑ کا دن رہتا ہے، بہت سے اعمال رہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے. چنانچہ حضرت اسامہ ابن شریک جو ایک صحابی ہیں، ان کی حدیث سنن ابو داؤد میں ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا اور اس نے کہا سعیت قبل ان اطوف، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سعی کر لی ہے قبل اس کے کہ طواف کریں. تو آپ نے بیان فرمایا طواف جاؤ، اب طواف کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ متمتع کے لیے یہ جائز ہے کہ اپنی سعی کو اپنے طواف سے مقدم کر دے، اور اس کا آخری جو وقت ہوگا وہ آخری وقت اسی پر قیاس کیا جائے گا جو ہم نے طواف افاضہ سے متعلق جو بات ہم نے کہی ہے. یعنی جس طریقے سے طواف افاضہ کو مؤخر کیا جا سکتا ہے آخری ایام تشریق کی آخری ذی الحجہ تک، خاص طور پر اگر کوئی عذر ہو تو مؤخر کیا جا سکتا ہے. آخری ذی الحجہ کے بعد اگر کوئی آدمی مؤخر کرے گا تو جس طریقے سے طواف پر ایک دم آئے گا، ایسے ہی سعی کو مؤخر کرنے پر بھی ایک دم اسے دینا ہوگا. حج کے واجبات ساتھیوں علماء کہتے ہیں حج کے واجبات 6 یا 7 ہیں، اختلاف نوعیت کے لحاظ سے. پہلا جو واجب ہے وہ میقات سے احرام باندھنا ہے. دوسرا واجب عرفہ سے سورج ڈوبنے کے تک، عرفہ میں سورج ڈوبنے تک رہنا ہے. اور تیسرا واجب مزدلفہ کے اندر وقوف ہے، بعض علماء نے اسے رکن قرار دیا ہے. چوتھا واجب کنکڑی مارنا ہے، اور یہ کنکڑی مارنا 3 دن ہے، یوم النحر کو بھی ہے،
11 ذی-الحجہ کو بھی ہے اور 12 ذی-الحجہ کو بھی ہے. 13 ذی-الحجہ کو اختیار ہے کہ انسان 12 کو اگر رخصت ہو جائے تو اس کے کنکڑی نہیں ماری جائے گی. اسی طریقے سے 5واں واجب مینا میں رات گزارنا ہے. مینا میں رات گزارنا ہے. اور 6واں واجب حلق اور تقصیر ہے، یعنی بال کا چھلانا اور اپنے بال کو یا تو چھوٹے کرنا. 2 اور چیزیں ہیں جو واجبات میں ہیں لیکن ہر ایک کے لیے نہیں ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے ہیں. ایک طواف وداع ہے جو اہل مکہ پر نہیں ہے، البتہ مکہ سے باہر والے جو لوگ ہیں ان کے اوپر طواف وداع ہے. اگر وقت رہا تو اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اور ایک اور واجب جو سب لوگوں پر نہیں ہے وہ ہے قربانی کرنا، جسے ہدیہ کہا گیا. ہدیہ پیش کرنا، ہدی پیش کرنا یہ مفرد کے اوپر نہیں ہے جو اکیلے حج کر رہا ہے. البتہ جو قران کر رہا ہے یا تمتع کر رہا یعنی حج اور عمرہ دونوں کر رہا ہے، اس کے اوپر واجب ہے. تو یہ اس طریقے سے 7 واجبات ہیں کل ملا کر کے جو حج کے اندر ہیں. پہلی چیز ہے اس میں میقات سے احرام باندھنا. یہ میقات سے دیکھیے جو لوگ احرام باندھتے ہیں ان میں 3 قسم کے لوگ ہیں. کچھ لوگ تو یہ ہیں کہ شریعت نے جن میقات کو متعین کر دیا ہے یعنی جہاں سے احرام باندھا جائے گا وہ میقات، وہ اس کے باہر رہنے والے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو میقات کے تو اندر ہیں البتہ مکے سے باہر رہنے والے ہیں. تیسرے وہ لوگ ہیں جو میقات کے حدود حرم کے اندر ہے. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں اور تینوں کا میقات شریعت نے بیان فرمایا ہے. مثال کے طور پر جو لوگ دور سے آنے والے ہیں یعنی جن میقات کو متعین کیا ہے وہ اس سے باہر کے رہنے والے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیجئے کہ یہاں پر نجد کے رہنے والے ہیں، دمام کے رہنے والے ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، ہندو پاک، شام، مصر، یہ لوگ رہنے والے ہیں. ان کی میقات جس راستے سے یہ جائیں گے ان تمام راستوں پر ایک میقات یعنی ایک جگہ متعین کر دی گئی ہے کہ یہاں سے احرام باندھے بغیر نہیں جائیں گی. یہ ان کے لیے واجب ہے. اگر وہاں سے احرام باندھے بغیر گزر جاتے ہیں تو گویا واجب کو چھوڑ رہے ہیں، اور واجب کے چھوڑنے پر جیسا کہ ہم نے کہا ان کے اوپر دم واجب ہوتا ہے، ایک دم واجب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح وقت لأہل المدینہ ذی الحلیفہ ولأہل المشرق رابغ، جس طریقے الجحفہ ولأہل الشام الجحفہ ولأہل مصر لأہل الیمن یلملم، جس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا لأہل نجد ذات عرق آپ نے بیان فرمایا ہے. تو وقت یہ موقت قرار دیا ہے، گویا کہ وہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہن لہن ولیمن اتا علیہن، یہ ان کے لیے میقات ہے اور اس راستے سے جو لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی میقات ہے. البتہ جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا یہ 2 ہیں. ایک تو وہ ہیں جو میقات کے جو متعینہ میقات ہے اس کے بعد ہیں اور مکے سے پہلے ہیں. ان لوگوں کے لیے میقات کیا ہے؟ جہاں سے یہ احرام کی نیت کریں گے یہ ان کے لیے میقات ہے. مثال کے طور پر جدہ کیا ہے؟ یہ میقات کے اندر ہے. بحرہ یہ میقات کے اندر ہے. شرائع یہ میقات کے اندر ہے. یہ لوگ گویا اپنے گھر سے احرام باندھیں گے، جہاں سے نیت کر لیے کہ اب میں عمرے کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں. اپنے گھر سے نکلے کہ ہاں عمرے کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں تو یہ نہیں ہے کہ چلتا ہوں آگے نہیں، اپنے گھر سے نیت کریں کہ ہاں بھائی اب میں عمرے کا کام شروع کرنے جا رہا ہوں. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر فرمایا فمن کان دونہن محلہ، جو شخص ان کے اندر ہے اس کا احرام باندھنے کی جگہ کیا؟ من اہلہ، اس کے اہل ہیں، اس کا گھر ہے. تو جہاں پر ان کا گھر ہے جہاں سے وہ نکلیں گے وہ احرام باندھیں گے. اور اگر جو لوگ مکہ میں حدود کے اندر رہتے ہیں، حدود حرم کے اندر ہیں، خصوصاً آج کل یہ نہیں کہتے جو مکے میں رہتے ہیں، اس لیے کہ مکے کی آبادی آج حدود حرم سے آگے بڑھ گئی ہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا تھا مکے کی آبادی حدود حرم کے اندر تھی. آج مکے کی آبادی عموماً جیسے مثال کے طور پر تنعیم کی طرف ہے، آپ ادھر دیکھیے شرائع کی طرف ہے، یہ حدود حرم سے آگے نکل گئی ہے. پہلے یہ حدود حرم کے اندر آبادی تھی. اس لیے یہ کہا جائے کہ جو لوگ حدود حرم کے اندر ہیں، البتہ جو لوگ مکے کے اندر ہیں اور حدود حرم سے باہر ہیں ان کی میقات اپنا گھر ہے، اور جو حدود حرم کے اندر ہیں ان کی میقات بھی اپنا گھر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتی اہل مکہ یحلون منہا، یہاں تک کہ مکہ کے لوگ اپنے ہی گھر سے، اپنے مکہ سے احرام باندھیں گے. اس بارے میں لوگ جو ہے کئی غلطیاں کرتے ہیں. ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ بغیر احرام باندھے میقات سے گزر جاتے ہیں.
بہت سے لوگ جا کر کے عرفہ سے کہا آج کل چونکہ بعض سختیاں ہیں لہذا کیا کرتے ہیں بغیر احرام باندھے چلے گئے کہ ہم عرفہ سے احرام باندھ کر کے چلے آئیں گے. ظاہر بات ہے یہ چیز جائز نہیں ہے، نہ میقات سے آگے بڑھنا جائز ہے. عرفہ جو ہے وہ میقات نہیں ہے. عرفہ میں جو لوگ جانا چاہتے حدود حرم کے اندر ہیں، عرفہ حدود حرم سے باہر ہے، ان کی میقات ان کا گھر ہے اگر حدود حرم کے اندر ہیں تو، اور حتیٰ حدود حرم سے باہر ہی کیوں نہ ہو. اسی طریقے سے کچھ لوگ احرام باندھنے کے لیے جو مکے میں ہے وہ مسجد حرام جاتے ہیں، یا مسجد میں وقتی طور پر مقیم ہے وہ مسجد حرام جاتے ہیں کہ ہم وہاں پر احرام باندھیں گے. یہ بھی سنت کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر قیام پذیر تھے وہیں سے احرام باندھے تھے. احرام باندھنے کا وقت ساتھیوں کیا ہے؟ میقات پر گزرنے والا میقات سے بغیر احرام باندھے نہ گزرے. میقات کے اندر جو لوگ ہیں وہ جہاں سے اپنے گھر سے احرام کی نیت کر رہے ہیں یا کہیں کام کرنے کے لیے گئے وہاں سے نیت کر رہے ہیں تو وہاں سے احرام باندھ کر کے آئیں گے. دوسرا واجب اس سلسلے میں، پہلا واجب تھا میقات سے احرام باندھنا، دوسرا واجب ہے سورج ڈوبنے تک عرفہ میں رہنا. یہ دوسرا واجب ہے اس لیے کہ عرفہ میں قیام کا وقت جیسا کہ ہم نے کہا وہ ظہر کے بعد سے، زوال کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، اور رہتا کب ہے؟ یہ دن اور یہ پوری رات. اس سلسلے میں دیکھیں حج کے بارے میں جو رات کا معاملہ ہے وہ دن کے تابع ہے، اور غیر حج میں جیسے رمضان میں ہے وہ دن رات کے تابع ہے، وہ دن رات کے تابع ہے. لیکن حج میں اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ آسانی کے لیے رات کو دن کے تابع قرار دیا ہے. یعنی مثال کے طور پر 9ویں ذی الحجہ کو حاجی لوگ عرفہ میں قیام کرتے ہیں تو آسانی کے لیے یہ بھی کہا کہ 10ویں ذی الحجہ کی جو رات ہوتی ہے اس کو 9ویں ذی الحجہ کے تابع کر دیا ہے، 9ویں ذی الحجہ کے تابع کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیام کیا تھا زوال کے بعد کیا تھا، اور رات کا بھی کچھ حصہ اس کے اندر رکھا تھا، چاہے چند منٹ چند سیکنڈ کا حصہ کیوں نہ ہو، چند منٹ کا چند سیکنڈ ہی کا حصہ کیوں نہ ہو. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہاں رات جو ہے وہ دن کے تابع ہے. تو ٹھہرنا کتنا ہے؟ گویا زوال کے بعد سے یا اس کے بعد جب بھی آئے گا غروب آفتاب تک وہاں پر ٹھہرے گا. بعض علماء نے اسے واجبات میں شمار نہیں کیا ہے بلکہ کہا ہے کہ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے پہلے جو کوئی آدمی عرفہ میں رات یا دن میں قیام کر چکا ہو، رات کا قیام، تو وہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کی حالت مجبوری کی تھی. لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک آدمی ہے دل میں ٹھہرا ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے رخصت ہو جائے، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، جس کے لیے میرے سامنے 3 دلائل ہیں. پہلی دلیل جو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو قیام کیے تھے عرفہ میں سورج ڈوبنے تک آپ نے قیام کیا تھا، اور آپ نے بیان فرمایا تھا ہم سے حج کا طریقہ سیکھ لو. دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے کس کا؟ سورج کے ڈوبنے کا. حالانکہ سورج سے پہلے نکل آنا رات کا معاملہ ہے، اس میں لوگوں کے لیے آسانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اگر 2 باتوں کا آپ کو اختیار دیا جاتا تو جو امت کے لیے آسان ہوتا آپ اسی کا انتخاب کرتے. یہاں آپ نے امت کی آسانی کے لیے سورج ڈوبنے سے پہلے کا آپ نے سفر نہیں کیا. کب سفر کیا؟ سورج ڈوبنے کے بعد. تیسری چیز کے اوپر غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہاں پر قیام کرنا ضروری نہ ہوتا، تو چونکہ مغرب کی نماز کا معاملہ تھا آپ غروب سے پہلے آتے تاکہ مغرب کی نماز کے وقت آپ کہاں پہنچ جائیں؟ اور مزدلفہ پہنچ جائیں. لیکن آپ انتظار کیے سورج ڈوبنے کا، لیکن مغرب کی نماز پڑھے بغیر آپ وہاں سے رخصت ہو گئے. تیسری چیز یا چوتھی چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں سے پہلے اس گھر کا حج کافر اور مشرک بھی کیا کرتے تھے. وہ لوگ بھی عرفات آیا کرتے تھے، مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، اور منی میں بھی قیام کیا کرتے تھے. ان کا اپنا معمول یہ تھا کہ عرفہ کو وہ لوگ سورج نکلنے سے پہلے عرفہ سے رخصت ہوتے مزدلفہ کے لیے، اور مزدلفہ سے ان کا معمول یہ تھا کہ سورج نکلنے کے بعد مزدلفہ سے منی کے لیے رخصت ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایسے موقع پر ہدینا مخالف لہدیہم، ہمارا جو طریقہ ہے وہ مشرکین کے طریقے کے خلاف ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ سے ان کی مخالفت میں کہ ان سے مشابہت نہ ہو سورج ڈوبنے کے بعد رخصت ہوئے ہیں، اور مزدلفہ سے ان کی مخالفت میں سورج نکلنے سے پہلے رخصت ہوئے ہیں. تو یہ دلیل پائے جا رہے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرفہ کے اندر سورج ڈوبنے تک قیام کرنا گویا وقوف بعرفہ جو ہونا چاہیے وہ دن اور رات کا دونوں حصہ ہونا چاہیے.
خصوصاً رات کا حصہ اگر دن میں قیام نہ کر سکا انسان رات میں قیام کر لے گا تو یہ اس کے لیے جائز ہوگا، جیسا کہ آپ کے سامنے اس سے پہلے 2 حدیثیں ہم نے حضرت عبد الرحمن ابن یامر کی اور عروہ ابن مضرس کی ہم نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تیسرا واجب جو حاجیوں کے لیے ہے وہ مزدلفہ میں قیام ہے، بلکہ بعض علماء اسے رکن قرار دیتے ہیں، اور اپنی جگہ یہ اس کی ایک اہمیت بھی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، اگر تم عرفات سے رخصت ہوئے تو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو۔ اس سے گویا وقوع بمزدلفہ، مبیت بمزدلفہ مراد ہے، لیکن اسے میں رکن اس لیے نہیں کہتا کہ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے عروہ ابن مضرس وغیرہ سے کہ آپ نے فرمایا جو شخص ہمیں یہاں فجر کی نماز میں پا لے، کہاں مزدلفہ میں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ رات کا کچھ حصہ پا لے، آپ نے کیا فرمایا جو فجر کی نماز میں پا لے رہا ہے ہمیں اور اس سے پہلے کچھ دیر چاہے دن یا رات میں عرفہ میں قیام کر چکا ہے تو اس کا حج پورا ہو گیا۔ تو یہ شبہہ ہے کہ اس کی رکنیت کے بارے میں، البتہ اس کے وجوب کے بارے میں کوئی شبہہ نہیں ہے۔ یہ وجوب کا وقت کیا ہے؟ وجوب کا جو وقت ہے وہ آدھی رات تک ہے، آدھی رات کے بعد انسان وہاں سے رخصت ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ آخری وقت جیسا کہ ہم بیان کریں گے، آخری وقت وجوب کیا ہے؟ وہ فجر کی نماز ہے، فجر کی نماز 10ویں ذی الحجہ کو ہے۔ البتہ یعنی معنی کیا ہوا، اگر کوئی آدمی بھیڑ کے اندر پھنس گیا یا راستہ جام ہو گیا یا اس کی سواری اسے لے کے دوسری طرف چلی گئی جیسا کہ زمانے بسا اوقات ہوا کرتا ہے، اور فجر کی نماز وہ مزدلفہ میں پا لیتا ہے تو گویا اس کے اوپر سے واجب ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر فجر کی نماز نہیں پائے گا تو گویا اس کے اوپر اس کا واجب چھوٹ گیا ہے، اب اس کے لیے اسے دم دینا پڑے گا۔ تو مزدلفہ میں وقوف جو ہے وہ آدھی رات تک ہے، یہ اس کا سمجھے کہ اول سے لے کر کے وہ وقت وجوب ہے، البتہ آخری وقت جو ہے وہ اس کا فجر کی نماز کو پا لینا ہے، واللہ عالم۔ چوتھی چیز جو حج کے واجبات میں ہے وہ رمی جمار ہے، چوتھا واجب ہے۔ اس کے وجوب پر علماء کا اتفاق ہے، وجوب پر علماء کا اتفاق ہے۔ اور یہ رمی جمار جو ہے اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ظاہر بات ہے اس لیے کہ جمر کے مارے کنکڑی کو ہوتا ہے، رمنے میں پھینکنا، وہاں پر کنکڑی پھینکی جاتی ہے، جیسا کہ یہ چیز ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو رمی جمار یہ یوم النحر کو جو ہے صرف ایک کو کنکڑی ماری جائے گی۔ اس کا ابتدائی وقت کیا ہے؟ اس کا ابتدائی وقت فجر سے پہلے کا حصہ ہے، آدھی رات کے بعد سے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ کو پہلے بھیج دیا اور انہیں کنکڑی مار لی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں واضح ہے کہ جاتی تھی کنکڑی مار کے آ کر کے وہ فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھا کرتی تھی تاکہ بھیڑ وغیرہ سے وہ بچ جائیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ کنکڑی مارنے کا خصوصاً وہ آج کل بھیڑ کے زمانے میں اور خصوصاً عورتیں جو ہیں اور بچے جو ہیں ان کے لیے کنکڑی مارنے کا اول وقت جو ہے وہ آدھی رات گزر جانے کے بعد کبھی بھی مار سکتے۔ البتہ افضل وقت جو ہے وہ کیا ہے؟ فجر کے بعد ہے، فجر کے نماز کے بعد ہے۔ جب روشنی ہو جائے گی تو وہاں سے مزدلفہ سے رخصت ہوں گے اور آ کر کے کنکڑی ماریں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی پر رہا ہے، بلکہ بعض اقوال بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ دیکھو تم کنکڑی جو مارو وہ سورج نکلنے کے بعد مارو، یہ افضل وقت ہے، لیکن جائز وقت اس کا ہے۔ آخری وقت آیا کیا ہے؟ آخری وقت میں بعض علماء نے کہا کہ آخری وقت اس کا 10ویں ذی الحجہ کا سورج ڈوبنا ہے، سورج ڈوبنا ہے، لیکن راجح قول یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری وقت اس کا شام کو یعنی رات کو بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رمیت بعد ما امسیت، رمیت بعد ما امسیت، شام ہونے کے بعد، اور شام جانتے ہیں عرف میں شام کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ یعنی رات دن کا آخری حصہ اور سورج ڈوبنے کے بعد کا کچھ حصہ، یہ شام کا حصہ کہلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تفصیل نہیں بیان فرمائی، اسے کہا جاؤ اس نے کہا ہم نے کنکڑی بھی نہیں ماری، ہم نے شام ہونے کے بعد کنکڑی ماری، آپ نے فرمایا جاؤ مارو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لہذا راجح قول یہی لگ رہا ہے، اور شیخ ابن عثیمین والے اسی کو راجح قرار دیا ہے کہ کنکڑی رات کو، علامہ البانی بھی اسی کو راجح قرار دیتے ہیں کہ رات کو آدھی رات بلکہ فجر تک ماری جا سکتی ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ حج کے معاملات میں یا حج کے اعمال میں رات دن کے تابع ہے، نہ کہ دن رات کے تابع ہے۔
اسی طریقے سے جو رمی جمار آخری اور رمی جمار کا جو دوسرا حصہ یعنی 11 کو اور 12 کو کنکڑی مارنا، 11 کو اور 12 کو اگر رہنا ہے 13 کو کنکڑی مارنا، اس کا اول وقت جو ہے وہ زوال کے بعد ہے، یعنی 11 تاریخ کو زوال کے بعد، 12 تاریخ کو زوال کے بعد اور 13 تاریخ کو زوال کے بعد، یہ اس کا وقت ہے۔ بعض علماء نے جیسے شافعیہ ہیں انہوں نے زوال سے پہلے بھی کنکڑی مارنے کی اجازت دی ہے، لیکن دل اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا، اس کی کئی وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہی رہا ہے۔ دوسری چیز دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے انتظار کرتے رہتے تھے، کس چیز کا؟ زوال کا۔ جب کہا جاتا زوال ہو گیا ہے تب آپ کنکڑی مارتے، حالانکہ آپ نماز وغیرہ کے بارے میں آپ تھا کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، تو آپ کنکڑی مار کر کے آتے، تب آپ ظہر کی نماز پڑھتے، تب آپ ظہر کی نماز پڑھتے۔ اگر ایسا ہوتا تو ظہر کی نماز کو وقت پر یعنی اول وقت پر پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ظہر سے زوال سے پہلے بھی کنکڑی مار کر کے آ سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکڑی کم ماری ہے؟ زوال کے بعد ماری ہے۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کنکڑی مارنے کا اصل وقت کیا ہے، وہ زوال کے بعد ہے۔ کب؟ 11 اور 12 اور 13 کو۔ جب زوال کے بعد ہے تو اس کا مطلب اس سے پہلے کنکڑی نہیں ماری جا سکتی ہے، اور اس کا آخری وقت رات کا آخری حصہ ہے، چاہے وہ دوسرے دن فجر تک مار سکتا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ معذور تھے کسی قسم کے، جیسے انہیں اونٹ چرانے جانا ہے، اس لیے کہ آج کل کی طرح سواریاں تو ہے نہیں، اونٹوں پر لوگ سفر کیا کرتے تھے، اور اونٹ ظاہر بات یوم و ترویہ سے ہیں، اب ان کے لیے چارے کا مسئلہ ہوگا۔ کل منا میں عرفات میں تھے، وہاں نہیں ہوگا، رات میں مزدلفہ میں تھے، وہاں بھی کوئی خاص چارہ نہیں رہا ہوگا، لہذا ان کو چارے کی جو ضرورت پڑتی ہے تو ان کے چرواہے چرانے جایا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ جاؤ چراؤ، اور 2 دن کی کنکڑیاں ایک ساتھ مار لیا کرو، 2 دن کی کنکڑیاں ایک ساتھ مار لیا کرو۔ تو اس سے بھی معلوم یہ ہوتا ہے کہ کنکڑی کو رات میں اس کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، وقت حاجت ایک دن کنکڑی دوسرے دن مار سکتی ہے، اور جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ فجر سے پہلے رات میں کسی حصے میں مار سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 5واں واجب منا میں رات گزارنا ہے۔ یہ رات گزارنا علماء کے نزدیک بڑا اختلاف ہے، اور اس کے مبیت کے لیے جو سب سے واضح دلیل ہے کہ واجب ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس کو اجازت دے دی، عباس نے اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دے دی، اس لیے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ حاجیوں کے پانی پلانے کا زمزم پر انتظام کریں، تو آپ نے انہیں اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تم ظاہر بات حاجیوں کا سلسلہ چلا رہتا ہے، لہذا تم وہاں پر جاؤ اور اس کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چلانے والوں کو بھی اجازت دے دی، تو اجازت کس میں دی جاتی ہے؟ جو چیز متعین ہوتی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ منا میں رات گزارنا واجب ہے۔ البتہ منا میں رات گزارنا یہ رات کا اکثر حصہ گزارنا واجب ہوگا، اور ایک بات اور ہو، منا میں جو رات گزارنا ہے وہ 10 کے بعد 11 کی رات کو، 12 کی اور 13 کی، یہ رات جو گزارنی ہے وہ ایک واجب ہے۔ حالانکہ کنکڑی مارنا الگ الگ واجب ہے تینوں دن کی، لیکن یہ رات گزارنا ایک واجب ہے۔ اگر کسی سے ایک دن چھوٹ جا رہا ہے تو اس کے اوپر دم نہیں ہوگا، جب تینوں دن مستقل چھوٹ جائے گی، دونوں دن مستقل چھوٹ، تب اس کے اوپر دم ہوگا، ورنہ اس کے اوپر دم واجب نہیں ہوگا۔ علا کل حال ساتھیو، حلق اور تقصیر یہ 6واں واجب ہے۔ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں بھی اس کا حکم ہے، وَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ۔ جمہور علماء اسی طرف گئے ہیں کہ حج اور تقصیر یہ واجبات میں سے ہے۔ حلق اور تقصیر انسان ایک بات ذہن میں رکھیں کہ خود بھی کر سکتا ہے اور کوئی دوسرا بھی اس کا کر سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے شبہ ہوتا ہے کہ میں ابھی احرام میں ہوں، کیسے اپنا بال کاٹوں، یہ غلط تصور ہے۔ اصل یہ ہے کہ اب انسان حلال ہونا چاہتا ہے تو اپنے بال کو کاٹ کر کے حلال کر دے رہا ہے، اور جسے منع کیا جا رہا ہے حالت احرام میں رہتے ہوئے اسے اپنا بال کاٹنے کی ممانعت ہے، لیکن اگر اس کا پیشہ ہو جیسے حجام ہو تو بال کاٹ ہی سکتا ہے۔ اس کے ابتدا کیا ہے؟ منا پہنچ جانے پر حلق اور تقصیر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، چاہے انسان منا فجر سے پہلے پہنچے یا فجر کے بعد پہنچے۔ اسی لیے کہ ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، حلقت قبل ان ارمی، صحیح مسلم میں ہے، اے اللہ کے رسول میں نے رمی کرنے سے پہلے حلق کرا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ
اب دوبارہ جو ہے کنکڑی مارو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو سامنے رکھنا چاہیے، ہمیں آج بہت سے لوگ ہیں جو یہ تصور لے کر کے آتے ہیں یا بعد فقہی مسلک کے اوپر اس طرح سختی سے اڑے رہا کرتے ہیں کہ انہیں کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ دیکھیں گے رات کے شام ہو گئی ہے، بات کیا ہے کہ ہاں عصر کا وقت ہو گیا ہے، ابھی تک اپنے احرام کے کیوں بھائی ابھی تک میسج نہیں آیا کہ ہماری قربانی ہو گئی ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ انسان اس دن یعنی یوم النحر کو ان کاموں میں جو 3 کام ہیں، خاص طور پر یہ 4 کام ہیں، کنکڑی مارنا ہے، بال چھلانا ہے، قربانی کرنا ہے اور طواف کرنا ہے، ان میں اگر آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم نے کیا ہے حلقت قبل ان انحر، ہم نے نحر کرنے قربانی کرنے سے پہلے حلق کرا لیا ہے، تو آپ نے فرمایا جاؤ اب دوبارہ جو ہے اپنی قربانی کرو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ظاہر بات یہ وقت تھا کہ آپ بیان کرتے کہ تم نے غلطی کی ہے، ایک واجب کو چھوڑا، تمہارے اوپر کیا ہوگا دم ہوگا، آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ البتہ قربانی کا رمی جمرات کا جو اول وقت ہے وہ کیا ہے، وہ قربانی کے بعد ہے، نہیں وہ قربانی کے بعد ہے اور طواف افاضہ سے پہلے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی وقت امر ہے۔ البتہ اس کا آخری وقت کیا ہے، کس کا یعنی حلق اور تقصیر کا آخری وقت کیا ہے؟ بعض اہل علم گئے ہیں کہ افاضہ کے طریقے سے اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، جب بھی انسان سال بھر گزر جائے وہ کرتا رہے، لیکن ظاہر بات ہے وہ مکمل طور پر حلال نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کے لیے کچھ مہینے متعین کر دیے ہیں، حج کے مہینے متعین کر دیے ہیں، جو حج کے کام ہے انہی دنوں میں ہونا چاہیے۔ لہذا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایام تشریق کے آخری دن یا کسی وجہ سے ذی الحجہ کے آخر تک اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے، ذی الحجہ کے بعد اسے مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ حلق اور تقصیر کے بارے میں ایک بات اور ہم آپ کے سامنے ذکر کر دیں کہ حلق اور تقصیر یہ حدود حرم کے ساتھ خاص ہے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین، اور حلق اور تقصیر یہ حج کے عمرے کے کاموں میں سے ہیں، اور حج اور عمرے کے جو کام ہے وہ حدود حرم میں ادا کیے جاتے ہیں، لہذا اصل یہ ہے کہ اسے حدود حرم ہی میں ادا کیا جائے، یہی طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے باہر نکل گیا، جدہ چلا گیا اور کہیں گیا، وہ وہاں پر حلق تقصیر کراتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی نہیں ہے، وہ حرج نہیں ہے۔ شیخ بس کریں، کافی وقت ہو گیا، وہ 2 چیزیں رہ گئی تھیں۔ ایک چیز ہے طواف وداع، ظاہر بات یہ ہر حاجی کے اوپر واجب نہیں ہے۔ طواف وداع حج کے ختم ہونے پر، تمام کام ختم ہونے کے اوپر جب مکہ سے جانے اور نکلنے کا ارادہ کرے حاجی تو اس کے لیے طواف ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص اس گھر کا حج کرتا ہے وہ اس گھر کا طواف کیے بغیر واپس نہ جائے۔ اس کا یہ مشروع کن لوگوں پر ہے؟ یہ اصل میں طواف وداع ہے کب؟ مکہ سے رخصت ہونے والوں کے لیے۔ گویا یہ اصل مشروع ہے ان لوگوں پر جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، نہ کہ جو مکہ کے اندر ہیں۔ البتہ جو لوگ مکہ کے قریب ہیں اور وہ حدود حرم میں نہیں ہیں، ان کے اوپر طواف وداع ہے کہ نہیں ہے، اس سلسلے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ جو کوئی آدمی بھی حدود حرم سے باہر آیا ہے اور مکے کی آبادی وہاں تک نہیں پہنچی ہے، وہ انسان طواف وداع کرے۔ اور طواف وداع یہ خاص ہے حج کے ارکان ختم ہونے کے بعد اور آخر میں رخصتی جب انسان ارادہ کرے تو یہی یعنی سب سے آخری کام کیا ہونا چاہیے؟ اس کا طواف وداع ہونا چاہیے۔ ایک اور واجب جو بعض حاجیوں پر نہیں بلکہ قارن اور متمتع پر ہے، یہ قربانی کرنا ہے۔ یہ قربانی کرنا، اس کا اول وقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں اہل علم کے جو اقوال مجھے ملے ہیں وہ ہے کہ یوم النحر کی صبح کو ہے۔ البتہ یوم النحر کو جب مزدلفہ سے یوم النحر ہونے سے پہلے مزدلفہ سے جب رخصت ہوا ہے تو وہ قربانی کرے یا نہ کرے، اس سلسلے میں مجھے تردد ہے، واللہ عالم، کسی اور سے رجوع کریں۔ البتہ جو اس کا اول وقت ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ فجر ہو جانے کے بعد یوم النحر کو یہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ البتہ اس کا آخری وقت کیا ہے؟ اس کا آخری وقت اس سلسلے میں دیکھیے، اس کا جائز جو وقت ہے وہ 3 دن یا 4 دن ہے۔ زیادہ تر علماء گئے ہیں وہ 3 دن کی طرف، وہ کب؟ یعنی 10ویں ذی الحجہ 11 12 کو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مسند احمد وغیرہ میں ہے جو حسن سند کو پہنچتی ہے، اس میں آپ نے بیان فرمایا کل ایام التشریق ذبح، تشریق کے جو ساروں 3 دن ہیں یعنی 11 12 13 یہ ذبح کے دن ہیں، لہذا یہ اس کے ذبح کا وقت ہے۔ البتہ اس کا آخری وقت کیا ہے؟ یہی 3 دن ہیں،
جیسا کہ عام طور پر علماء گئے ہیں یا 2 دن ہیں، البتہ بعض علماء اس طرف بھی گئے ہیں کہ ذی الحجہ کے آخر تک جو ہے یہ جو حج کی قربانی ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور یہ بھی معقول بات ہے، جب طواف افاضہ کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، سعی کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، بال کھلانے کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، تو حج کا جانور ذبح کرنے کے لیے بھی اسے مؤخر کیا جا سکتا ہے، البتہ 30 ذی الحجہ کے بعد اسے مؤخر نہیں، آخری ذی الحجہ کے بعد اسے مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ یہ بعض علماء کی رائے ہے، لیکن عموماً علماء کی رائے ہے کہ 13 ذی الحجہ سے اسے مؤخر نہیں کیا جائے گا، الا یہ کہ وہ جانور غائب ہو گیا ہو، دوبارہ مل جائے، یا کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا، وہ پیسہ غائب ہو گیا، پیسہ تھا پیسہ غائب ہو گیا ہے، وہ خرید نہیں سکتا ہے، یا کسی نے کسی کو کہیں پیسہ جمع کر دیا اور اس شخص کا کچھ ہو گیا اور کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے ذبح ہوا کہ نہیں ہوا ہے، یا معلوم ہوا کہ ذبح نہیں کیا ہے، تو ایسے لوگ اگر بعد میں بھی کر لیں گے جب بھی، تو قضا کے طور پر ان کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ واللہ عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں کے لیے آسانی فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اپنی نبی کی سنت کے مطابق حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089590707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 009665026272622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔